ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے عرصہ صدارت میں پورا ایک سال باقی تھا کہ 4 نومبر 2019 کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دستخطوں سے ایک دستاویز جاری ہوئی جس کا عنوان تھا ایک آزاد اور کھلا بحر ہند اور بحر الکاہل A Free and Open Indo-Pacific۔ 30 صفحات پر مشتمل اس لاہ عمل کا خواب نومبر 2017 میں ویتنام میں ہونے والے 35 ممالک کے اجلاس میں دیکھا گیا تھا۔ یہ تمام ممالک ہند چینی علاقے میں امریکہ کے حلیف اور دوست قرار دیے گئے تھے، جن کی امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارت کا حجم $2000 ارب تھا۔ ان ممالک میں علاقائی تنظیم آسیان کے 10 ممالک برونائی، برما، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملائیشیا، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام کا خاص طور پر تذکرہ ہے، جہاں امریکہ کی براہ راست سرمایہ کاری $271 ارب ہے۔ یہ امریکہ کی چین اور جاپان میں مشترکہ سرمایہ کاری سے بھی زیادہ ہے۔ اس دستاویز کا اہم ترین حصہ امریکہ اور بھارت کی عالمی اور علاقائی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شراکت داری کا اعلان ہے۔ اس میں خطے میں اہداف کے حصول کے لیے 4 ممالک کے اتحاد کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ممالک امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت ہیں۔ اہداف کو خوش کن اصطلاحات کے لبادے میں لپیٹا گیا ہے، جبکہ اس اتحاد کا اصل ہدف چین کی بڑھتی ہوئی معاشی، عسکری اور تجارتی قوت کو روکنا ہے۔ دستاویز کے 4 اہداف تھے: معاشی خوشحالی کی طرف پیش رفت، امن و سیکیورٹی کا قیام، انسانی سرمایہ کی نشو و نما اور بہترین حکومتی نظام کا قیام۔ اصل اتحاد دراصل ان 4 ممالک کا ہی ہے، اور ان چاروں اہداف میں بھی اصل 2 ہی ہیں، ایک امن اور سیکیورٹی اور دوسرا بہترین حکومتی نظام کا قیام۔ یہی دونوں اہداف ہیں جن کا سہارا لے کر اس خطے کے باقی 33 ممالک میں امریکہ اپنے اثر و نفوذ کو بڑھانا اور ان کو مسلسل دباؤ میں رکھ کر چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں ایسے اتحادوں کا فیشن پہلی جنگ عظیم میں شروع ہوا، جنگ ہو گئی، پھر دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک اور اتحاد بنا اور پھر جنگ ہوئی، لیکن ان دونوں جنگوں کے بعد دنیا ایک منافقانہ سرد جنگ کے عہد میں داخل ہو گئی۔ کمیونسٹ بلاک اور سرمایہ دارانہ بلاک میں منقسم دنیا میں بھی نیٹو اور وارسا جیسے اتحاد وجود میں آئے، لیکن یہ اتحاد غیر اعلانیہ جنگوں اور ایک دوسرے کے اتحادیوں کو اندرونی طور پر معاشی، سیاسی اور انتظامی طور پر تباہ کرنے سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ ان طاقتوں کی حالت اس مشہور مصرعے کی طرح تھی: دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین کی افواج کے داخلے اور روس کی پسپائی نے دنیا سے سرد جنگ کا باب بھی مکمل طور پر بند کر دیا۔ اب جو کچھ تھا امریکہ ہی تھا، اسی کا سرمایہ دارانہ نظام حکومت اور اسی کا عالمی مالیاتی نظام۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد افغانستان اور عراق پر حملوں کے وقت بھی اتحاد بنے، مگر وہ عالمی اتحاد تھے، یعنی پوری دنیا نہتے اور کمزور ممالک کے خلاف متحد ہو گئی۔ ملا محمد عمر کا افغانستان اور صدام حسین کا عراق، عالمی غنڈہ گردی اور دہشت کا یہ 20 سالہ دور جو 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کے خاتمے سے شروع ہوا تھا، اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور دنیا آج بالکل ویسے ہی 2 اتحادیوں میں تقسیم ہو گئی ہے جیسے 1914 میں پہلی جنگ عظیم اور 1941 میں دوسری جنگ عظیم میں ہوئی تھی۔ جب اس طرح کے اتحاد بننے لگیں جو دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو چاروں جانب تجزیے کا موضوع صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کون سا اتحاد عسکری طور پر زیادہ طاقتور ہے۔ اگر دونوں کے درمیان اچانک خطے میں جنگ چھڑ جائے تو پھر کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ گزشتہ دونوں بڑی جنگوں کے دوران امریکہ کو ایک علاقائی سہولت میسر تھی کہ وہ جنگ کے اصل میدانوں سے بہت دور تھا، اور اس کے دونوں جانب 2 بڑے سمندر، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس واقع تھے۔ جہازوں کی اڑانیں ابھی تک چند 100 کلومیٹر تک ہی محدود تھیں، میزائل اور ڈرون نامی ہتھیار بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایٹم بم گرانے کے لیے بھی پائلٹوں کو خود ہیروشیما اور ناگاساکی کی پرواز کرنا پڑی تھی، لیکن اب امریکہ سمیت دنیا کا کوئی شہر، قصبہ یا جزیرہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی میزائل کے نشانے پر نہ ہو۔ یعنی اگر ایک دفعہ آتش بازی شروع ہو گئی تو چند منٹ کے وقفوں کے بعد جب آسمان میزائلوں کی روشنیوں والے جال سے برآمد ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اکثر شہر آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں ہوں۔ ایسے خطرناک اسلحے پر بیٹھی عالمی طاقتیں اس وقت جس میدان جنگ میں کود چکی ہیں، اس کا انجام جزوی نہیں بلکہ مکمل تباہی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کے اس اتحاد اور امریکی وزارت خارجہ کے اعلان کے بعد
دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں دونوں جانب کی عسکری اور معاشی طاقتوں کے حوالے سے مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم ادارہ آسٹریلیا کی سڈنی یونیورسٹی کا امریکی اسٹڈی سینٹر ہے۔ اس نے اگست 2019 میں ایک جامع رپورٹ مرتب کی اور مشورہ دیا کہ خطے میں جنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ جنگ کی صورت میں چین کی ابھرتی ہوئی عسکری قوت کا مقابلہ بہت مشکل ہوگا۔ 100 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ایسی تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو ایک لمبے توقف میں ڈال گئی۔ ٹرمپ ویسے بھی امریکہ کو لا حاصل اور کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ 100 سالہ طاقت کا نشہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو چین نہیں لینے دیتا اور امریکی اسلحے کی تجارت کے کارپردازوں کو منافع خوری کی حس میں جکڑے ہوئے سال بہت یاد آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن کی آمد کے بعد نسبتاً شکست خوردہ امریکہ نے ایک بار پھر انگڑائی لی ہے۔ افغانستان، شام اور عراق کی سرزمین ان کے فوجیوں کے بوٹوں اور لاشوں کے تابوتوں سے ایک بار پھر تر ہونے جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ تو ایک مستقل محاذ ہے، لیکن انڈو پیسیفک کے محاذ کے اہم ترین ملک برما میں امریکہ نے گزشتہ 40 سال سے جو چھیڑخانی شروع کر رکھی ہے اسے مزید تیز کر دیا ہے۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر اس کے خلاف 1988 سے پابندیاں تھیں۔ چین کی مسلسل 30 سالہ خاموشی تھی اور امریکی تھنک ٹینک نے آن سان سوچی کو ایک علاقائی اور عالمی جمہوری ہیروئن بنا کر برما میں فوج کو مجبور کر کے اسے اقتدار پر بٹھایا گیا۔ لیکن 50 سالہ فوجی حکومت اور آئین میں فوج کے 25% حصے نے برما کو چین سے دور نہیں جانے دیا۔ چین نے اپنی تجارتی راستوں کی بندش توڑنے کے لیے سی پیک کی طرح BCIM منصوبہ برما سے ہی شروع کیا تھا۔ اس منصوبے کی وجہ سے چین کی بحر ہند میں براہ راست رسائی ممکن ہونا تھی۔ چین کی اس وقت برما میں 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اور جس طرح پاکستان کا سی پیک اس کی مغربی شہرگ ہے، ویسے ہی BCIM اس کی مشرقی شہرگ ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں آن سان سوچی کی پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی تھی اور 88% بدھ آبادی کا مذہبی کارڈ ہندوتوا کی طرح استعمال ہوا تھا۔ روہنگیا مسلمانوں کو برما کی سلامتی کا دشمن قرار دے کر ان پر بہت ظلم و دہشت کا بازار گرم کیا گیا تھا۔ اس فضا میں 1 فروری کو سیاسی حکومت نے پارلیمنٹ سے اپنی توثیق کرنا تھی۔ یہ مرحلہ ایسا تھا جو برما کی سیاست کو چین سے نکال کر امریکی اتحاد کے تابع کر سکتا تھا۔ یوں 2 دن قبل فوج نے ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا جو بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ نے آنے والی حکومت سے لگا رکھی تھیں۔ خطے میں چین نے اب جارحانہ فیصلوں کا آغاز کر دیا ہے۔ جو میدان آئندہ گرم ہونے والا ہے وہ وہی ہے جسے برصغیر پاک و ہند کہتے ہیں، جس میں برما کے رنگون سے لے کر افغانستان کے کابل و قندھار تک سب شامل ہیں۔ اس تناظر میں چند لمحے پاکستان پر غور ضرور کیجیے۔